بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، ٹورنٹو سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام آفس اس لیے نہیں جا سکا کہ کل سے یہاں پر مسلسل سنو فالنگ ہو رہی ہے اور ہیوی سنو ہے، تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جاری ہے یہ۔ اس لیے باہر ساری جو سٹریٹس ہیں یا گلیاں ہیں ان کے اندر تو برف کے جناب وہ لگے ہوئے ہیں انبار۔ گرچہ کے باہر جو مین روڈز ہیں وہ صاف ہیں، لیکن مین روڈز تک پہنچنے کے لیے گلیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اتنی ہیوی مشینری، اتنی ہیوی سنو کے بعد تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے۔ تو اس لیے سوچا کہ گھر پہ ہی پروگرام کر لیا جائے، تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں۔ کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ جناب ہمیں ویو دکھائیں، وہ کریں۔ میں نے کہا جی آپ نے مری کا ویو دیکھیں نا، مری کو ضرب 100 کر لیں لیکن پھر بھی کوشش کروں گا اگر ایک دو پکچرز باہر نکال کے بنا کے دے سکا آپ کے لیے تو۔ ویسے تو سوشل میڈیا سارا بڑا پڑا ہے جو سنو ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس سنو کو چھوڑیں، آج کی بات کرتے ہیں جی۔ دوستوں سے فون پہ بڑا رابطہ رہا نا، کیونکہ سارے ویلے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج، تو ابھی 1 گھنٹے تک سنو ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد نکلیں گے، ہم بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا میں پروگرام کر دوں۔ 2-3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 75 کی لسٹ دے دی ہے کہ جناب ان ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویزا وہ ہے جو آپ لوگوں کا یا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ وزٹ ویزا نہیں ہے، وہ بزنس ویزا نہیں ہے، ٹورسٹ ویزا نہیں ہے۔ وہ ویزا ہے جسے آپ امیگریشن ویزا کہتے ہیں، یا گرین کارڈ لے کر وہاں پر جاتے ہیں، یا ورک پرمٹ لے کر وہاں پر جاتے ہیں امریکہ کے اندر کوئی جاب کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کے ویزے کی بات کی ہے، اس لیے اپنا پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی کتنے پرسنٹ لوگوں کو وہ ویزا دے دیتے ہیں، وہ جو جس پہ گرین کارڈ کہا جاتا ہے بعد میں۔ اور یہ جو انہوں نے بہانہ بنایا نا کہ یہ لوگ جی نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ ہیں، یہاں پہ آ کے ویلفیئر لیتے ہیں، سوشل اسسٹنس لیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایک بہانہ ہے۔ جس طرح انہوں نے ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کینیڈا کو کہ آپ کا جی سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی بریچ ہے، سیکیورٹی بارڈر ہمارے محفوظ نہیں ہے، پھر کہنے لگے نشہ آتا ہے، نشہ جاتا ہے۔ تو یہ سب بہانے ہیں بات کرنے کے یا اسٹیپ لینے کے۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وزٹ ویزا والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اب اس پہ وہ کیا کرتے ہیں ٹرمپ کا جناب، جو ذہن میں آئے، جب سو رہے ہوں تو کچھ اور ذہن میں آتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں کچھ اور ذہن میں آتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ٹورنٹو کی۔ ٹورنٹو کے حوالے سے بہت ہمارے ہاں انریسٹ پایا جاتا ہے معاشی صورت حالات کے مطابق۔ اب جو ٹرمپ نے فیصلہ لیا اور ٹرمپ نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ لوگ تقریباً، جس میں سے پاکستان کے بارے میں بتایا گیا کہ پاکستانیوں کے بارے میں بتایا گیا اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں ویلفیئر لے رہے ہیں، سوشل اسسٹنس لے رہے ہیں، وہ خزانے پہ بوجھ ہیں۔ تو جب میں نے اس سلسلے میں اپنے 1-2 دوستوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ ڈریں اس وقت سے جب کینیڈا بھی یہی اسٹیپ لینے نہ شروع کر دے، کیونکہ یہاں پر بھی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر یا ٹیکس پیئرز کے اوپر بڑے بوجھ ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ویلفیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوالیفائی بھی نہیں کرتے لیکن ویلفیئر لے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے بھی لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد دوستوں کے بقول، میرے پاس ایسا ڈیٹا نہیں ہے، میں اس لیے کسی کو نہیں کہتا، کہ تقریباً یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے ابھی اپنے طور پر، تقریباً یہاں پر 9,17,000 لوگ جو ہیں کینیڈا میں ویلفیئر کے اوپر ہیں، سوشل اسسٹنس یہ کہتے ہیں۔ اور کینیڈا کے 10 صوبے ہیں، 10 صوبوں میں اس کو برابر تقسیم کریں، 3 ٹیریٹریز بھی ہیں۔ اگر 10 صوبوں میں برابر تقسیم کرو، میرا خیال ہر صوبے کو $1 لاکھ جو ہے جی اس کے سوشل اسسٹنس جا رہی ہے۔ $1 لاکھ سوشل اسسٹنس، یہ جو ہے 9,17,000 یہ ٹوٹل ہے۔ اور یہ ہر مہینے کی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر میں آپ کو صرف مونٹریال کی بتاؤں نا، مونٹریال کی، تو مونٹریال کیوبیک جو ہے، کیوبیک کا ایک شہر ہے مونٹریال ہمارے ہاں، جہاں پر وہ اچھا بہرحال اسی بات پہ رہتے ہیں۔ مونٹریال کے اندر 1 لاکھ لوگ پر منتھ کا صرف ویلفیئر لوگ لے رہے ہیں، اور لوگ $1 لاکھ۔
اس کا یہ نکلا ہے جناب. اور یہ جو ہے میرے پاس مسیساگا کا اور برامپٹن دو شہر ہیں، مسیساگا اور برامپٹن، جہاں پر برامپٹن کے اندر ہمارے پنجابی سردار سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور مسیساگا میں عربی اور پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. یہاں پر آلموسٹ 26,000 پر منتھ کا سوشل ویلفیئر لیا جاتا ہے. تو یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے. ایک اور بھی چیز بتا دوں، تقریباً فی آدمی یا فی کس 1,000 سے $1,400 پر منتھ ان کو ملتا ہے. بل ہے، کام کو نہیں، بل ہے. کوئی ڈسیبلٹی پہ ہے، کوئی انٹیریو ورکس پہ ہے، OW جسے کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کے کھاتے پہ ہیں. جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ پیسہ دے رہے ہیں، اس پیسے کا استعمال ہو رہا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اس پیسے کا جو ضیاع ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی کبھی کوئی سخت سٹیپ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ بچایا جا سکے. اور جو مفت بر قسم کے لوگ ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا جی نیڈی، نو پرابلم، کچھ مفت بر کے لوگ جو ہیں مفت بر، ان کو روکا جا سکے کہ وہ اس پیسے کا مس یوز نہ کریں. ویسے بھی ایک رپورٹ میں کل پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ کے مطابق جو شیلٹر لینے والے لوگ ہیں یا ہاؤس لیس پیپل ہیں یا ہوم لیس پیپل ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاشی حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں. مارک کارنی ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا. اب چائنا گئے ہیں، دیکھیں کیا کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ اگر لوگوں کی رائے ہے، میری بھی وہی رائے ہے جو لوگوں کی رائے ہے، کہ چائنا کے ساتھ کسی طرح سے فری ٹریڈ شروع کر دیا جائے. اگر چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ہو جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آگے آپ کے پیروں میں بیٹھ جائے گا کہ بھائی صاحب جو شرط کرتے ہیں قبول کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ نہ کریں. تو کم سے کم اپنی سچویشن کو کیش کروا لیں. اور ہمارے دوست اظہر سعید صاحب وہ کہا کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ، میرے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر پروگرام میں، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو کینیڈا ہے نا، یہ گوروں کا پاکستان ہے. ساری پالیسیاں ایسے ہی بنا رہے ہیں جیسے پاکستان بنا رہا ہے اپنے لیے. بینیفٹ مل رہا ہے کہیں سے تو اس کو کیش کروائیں. تو اب مارک کارنی گئے ہوئے ہیں چائنا، دیکھیں وہاں پر صرف کنولا آئل پر اور الیکٹرک وہیکلس پر ہی بات کرتے ہیں یا فری ٹریڈ پہ بھی بات ہوتی ہے. لیکن چیز ہی میں آپ کو بتا دوں، اگر چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ اناؤنس ہو گیا تو چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ کے بعد کینیڈا کے حالات تیزی سے بدلنے شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہر طرف خوشحالی ہوگی. اس کے بہت سے دوسرے بھی فیکٹرز ہیں، پروز اینڈ کونس تو اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو فائدے زیادہ نظر آتے ہیں. لیجیے جی ایک اور خبر ہے، نہیں خبر نہیں، پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو. آپ جب بات کر رہے تھے نا فون پہ تو بڑی مزیدار بات ہوئی. اس نے کہا جی یار ہمیں تو 2 سونے منڈوں نے پھنسا دیا. میں نے کہا کیا مطلب 2 سونے منڈوں نے پھنسا دیا؟ کہہ رہے کہ پاکستان کو سونا منڈا ملا تھا عمران خان، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کینیڈا کو ملا تھا جسٹن ٹروڈو، سونا منڈا، اس نے بیڑا غرق کر دیا. دونوں جو ہینڈسم گئے تھے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں بڑی ریزمبلنس ہے یار. ایک تو پبلک کے اندر پاپولر ہو گئے، خوبصورتی سے پاپولر ہو گئے. دوسرا یہ آلریڈی نون فگرز تھے. ٹروڈو کا باپ بھی پرائم منسٹر تھے، عمران خان خود کرکٹر تھے بہت بڑے. تو دوسری بات یہ انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی دیکھو دونوں کو مروایا ہے ان کی امیگریشن پالیسی نے. وہ کیسے جی؟ اسٹوڈنٹس اتنا لے آیا جی جسٹن ٹروڈو، انڈیا سے اتنا اسٹوڈنٹس لے آیا، اور وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بقول رپورٹس کے مبینہ طور پر 60% جو ہے اسٹوڈنٹس وہ فیک ڈاکومنٹس پہ آئے تھے. کسی کا کوئی پیپر غلط، کسی کا کوئی پیپر غلط، اور جناب نمبر سکور بنا کے یہاں پر ایڈمیشن کروائے ہوئے تھے اور یہاں پہنچے. تو ٹروڈو صاحب نے تو یہ غلط پالیسی لی اور پھر اس کے بعد نکالے بھی. اسی طرح عمران خان صاحب نے وہاں پر افغانی لے کے آئے، افغانی پہ افغانی، افغانی پہ افغانی، پاکستان پورا بھر دیا افغانیوں کے ساتھ، سارا اسلام آباد بھر دیا، سارا پشاور بھر دیا. تو انہوں نے کہا دونوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کی معیشت کو اور کینیڈا کی معیشت کو. اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آئیے اب اگلی بات کرتے ہیں جی. ابھی خبر ملی ہے کہ جناب ہمارا ایک پروگرام کیا کرتے ہیں سید اقرار الحسن. تو سید اقرار الحسن نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے، اور اس پولیٹیکل پارٹی کا سب سے اچنبے کی بات، سب سے یعنی کہ دلچسپ یا حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ میں کسی پارٹی کا کوئی عہدہ لوں گا، نہ میں کوئی سرکاری عہدہ لوں گا. یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس طرح کے حالات کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، کرتب دکھایا جاتا ہے، ایجنسیاں دکھاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ دکھاتی ہے.
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک بار وہ بھی آئی تھی پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی، اور ایک وہ آئی تھی استحکام پاکستان پارٹی. اب انہوں نے نام رکھا ہے جی، مجھے پڑھنے دیں، پاکستان عوام راج پارٹی. بھائی کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایک صحافی کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے مسائل منظر عام پر لانا، ایون مسائل حل کرنا بھی آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا اور لوگوں کی رائے عوام تک، عوام کی رائے ان تک، سرکار تک پہنچانا، اور سرکار کی پالیسیاں عوام تک پہنچانا. آپ کا صرف اتنا کام ہے. ایک صحافی کا یہ کام نہیں کہ وہ سرکاری نوکریاں کرے. صحافی کا یہ کام نہیں کہ وہ پارٹی بنائے، بے شک سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، یس آپ یہ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امپارشل ہونے کے لیے آپ پھر صحافت چھوڑیں. ایک میرا مشورہ ہے، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے رہنا ہے کہ کنٹروورشل نہیں رہنا تو پھر صحافت کو چھوڑ دیں. آپ کی صحافت پہلے بھی بہت سوالات اٹھتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ جا کے اللیگل ان لافل کام کرتے ہیں لوگوں کی رائے کے مطابق. یہ صحافی کا کام نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. چھاپہ مار ٹیموں کا کام ہے. آپ صرف نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں اور چھاپہ مارنے والوں کی کوریج ضرور کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے گلے پڑ رہے ہیں یا آپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں. اس طرح سے آپ کا متفق ہونا یا نامتفق ہونا آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیاں بنائے اور اناؤنسمنٹ کرے کہ میں جناب یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا. ویسے تو نعرہ ہر کوئی اچھا ہی دیتا ہے، نعرے کی کوئی بات نہیں، نعرہ ہر کوئی اچھا ہی دیتا ہے. دیکھنے جی اب یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یا ہمارے جو گلوکار ہیں جواد احمد، ان کی پارٹی کی طرح یہ بھی بس خبروں کی پارٹی تک رہ جائیں گے، یا پاک سرزمین پارٹی کی طرح، استحکام پارٹی کی طرح. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا جناب حامی و ناصر، اور ہم تو صرف دعا دے سکتے ہیں. باقی کام آپ کا ہے یا عوام کا ہے، ہمیں کرنا وہ ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.